نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاطف مجید، میں اس وقت موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ۔ یہ پروگرام بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اب آپ نے دیکھنا ہے اپنے ہاتھوں کی جانب۔ جب آپ اپنے ہاتھوں پہ دیکھیں گے تو کچھ لائنیں نظر آئیں گی آپ کو۔ ان لائنوں کے اندر ایک ایسی چیز یا ایک ہاتھ کے اندر آپ کو ایک ایسی چیز نظر آئے گی، اگر آپ نے خود اپنے ہاتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، دیکھنا ہے، وہ چیز آپ کو مل گئی تو آپ کی لائف سنور گئی۔ یہ پروگرام بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، ہاتھوں کی بات آج بتائیں، سمجھائیں، کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ خود ہر بندہ اپنے دیکھے یا پتہ چلے جی میں تو بڑا لکی ہوں، بڑا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں بیٹا، ہاتھ کی تو کامن سی 7 لائنس ہی ہیں۔ 7 لائنز ہے، ٹھیک ہے، 7 قسم کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ کامن جو مین لائنز ہیں وہ 7 ہی ہیں۔ دل کی لائن ہے، ہارٹ لائن، مائنڈ لائن، لائف لائن، پروفیشن لائن، فیم لائن، ٹریول لائن اور میرج لائن، ان کے یہ لائنس ہیں۔ انہیں کو آپ پڑھ لیتے ہیں اور اسی سے بات چیت کریں۔ مجھے ظاہر ہے پامسٹری میں 40 سال ہو گئے، اسٹرالوجی، پامسٹری، اور میں نے مختلف رنگ و مذہب نسل کے ہاتھ دیکھے اور بڑا کچھ خود ہی سیکھتا رہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس اس وقت جو گیان ہے اس کو میں بانٹوں، تاکہ لوگ جو کوئی اس کو خود بھی پڑھ لیا کرے۔ ہاتھ کی لائنز کے علاوہ ہاتھ میں کچھ ایسے سائن بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ایکسیپشنلز کہلاتے ہیں، جیسے ڈمرو ریکھا ہے، کٹار ریکھا ہے، تلا ریکھا ہے، سرسوتھی ریکھا ہے، یہ مالا ریکھا ہے، اسی طرح مچھ ریکھا ہے، بے شمار ریکھائیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی ریکھا پہ بات کر دیا کروں۔ اب آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مچھ ریکھا پہ کرنے جا رہا ہوں۔ اوکے، مچھ ریکھا یہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہوگی نہیں یا کسی کے ہاتھ میں؟ یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ اگر مچھ ریکھا آپ کے پاس ہے، مچھ ریکھا کرے گی کیا خان صاحب؟ پہلے جی بسم اللہ۔ بولنے دیں۔ یہ مچھ ریکھا جو ہے یہ ہاتھ میں کسی بھی جگہ پائی جا سکتی ہے۔ یہ دولت کی لائن پہ پائی جا سکتی ہے، یہ پروفیشن کی لائف میں پائی جا سکتی ہے، یہ ٹریولنگ لائن پہ پائی جا سکتی ہے، یہ فیم لائن پہ پائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ ریکھا، یہ مچھ ریکھا جو ہوتی ہے، سب سے پہلے تو صاحب علم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ریکھا مچھ ہی ہے یا جزیرہ ہے۔ اوکے، اگر وہ مچھ ریکھا ہے تو وہ بینیفٹ دینے جا رہی ہے۔ اب سب سے پہلے میں نے شکل بنائی ہے کہ جزیرہ کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جزیرہ ہوتا ہے، یہ یہاں پہ میں سائن بنایا ہے میں نے، اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ جزیرے ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو مچھ ریکھا سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، مچھ ریکھا ایسی بھی ہو سکتی ہے، پیچھے سے 2 شاخہ ہوگی اور آگے کچھ لائنیں چھوٹی چھوٹی مچھلی کی طرح۔ ایک مچھ ریکھا اس طرح بھی مل جائے گی آپ کو، اس طرح، یہ بڑی پیور قسم کی مچھ ریکھا ہے۔ اب میرے ہاتھ میں یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ یہ ٹریولنگ کی لائن ہے، اس پہ یہ مچھ آ گئی، مچھ ریکھا۔ اب یہ پروفیشن کی لائن پہ میرے ادھر مچھ ریکھا موجود ہے۔ میرے ہاتھ میں 2 مچھ ریکھا ہیں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں 2 مچھ ریکھائیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ مچھ ریکھا میری ٹریولنگ لائن پہ، اور ٹریولنگ لائن گھومی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کے بے شمار سفر کروں گا، دنیا کے، اور الحمدللہ نو ڈاؤٹ کہ میری بے شمار فلائٹس ہیں دنیا کی، وہ اس مچھ ریکھا کی وجہ سے، جو میں نے دیکھا، سمجھا اس بات کو۔ یہی مچھ ریکھا اگر کسی اور شخص کے ہاتھ میں ٹریولنگ لائن پہ آ جائے اور وہ سوچتا ہے کہ یار میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، مچھ ریکھا تو جاؤ گا، ویزا لگے گا۔ میرے تو ایسا بھی ہوا ہے، ابھی میرا وہ 2015 میں امریکہ کا ویزا لگا اور اس نے ایکسپائر ہونا تھا
19 کو غالباً یا 20 کو ہونا تھا. لو جی میں سوچا یار میں امریکہ کا ویزا دوبارہ ڈاکومنٹ بناؤں. مجھے ایک فون آیا, خان صاحب وہ پالیسی نکالی ہوئی ہے جس کے 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تو دوبارہ پاسپورٹ جمع کرا دو, بغیر ہی انٹرویو کے ویزا ہو دوبارہ بنو, 5 سال کا لگ گیا. کیا میں یہ ایسا کیسے ہو مچھرے کا. اچھا یہ مشرقہ صرف ٹریولنگ کی لائن پہ ہوتی, کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے پروگرام نہیں نا سنا, میں بتا گیا ہوں سارا, اب ہم آگے جا چکے ہیں. انہوں نے نہیں آپ نے بولا ہے آگے میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ نا, جی ابھی آپ نے خاموش رہنا ہے. تو یہ ٹریولنگ لائن پہ جب آئی بات تو یہ ٹریولنگ کو بینیفٹس دے رہی ہے. ساتھ ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ریکھا بھی ہو سکتی, 2 3 4 5 اور مختلف لائن پہ ہو سکتی ہے. اب میری جو سیکنڈ ریکھا ہے وہ پروفیشن کی لائن پہ مچھ ریکھا. اب اس کی مدت کا بھی تعین کیا جاتا ہے. اب میری جو مچھ ریکھا 30 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو گئی. اب مجھے خود میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ 30 سال کی عمر کے بعد مجھے اپنے پروفیشن میں اچیومنٹس ملی. جس شخص کو پروفیشن کی لائن پہ مچھ ریکھا آ جائے, اگر وہ ڈاکٹر ہے تو بڑا قابل ڈاکٹر کہلائے گا, انجینئر ہے تو بڑا قابل انجینئر کہلائے گا, بزنس مین ہے تو بہت بزنس کا ٹائکون کہلائے گا, ایک اسٹرالوجر ہے جیسے میں ہوں وہ آگے نکلے گا اپنی فیلڈ میں. یہ اس طرح کی یہی مچھ ریکھا اگر آ جائے فیم لائن پہ, شہرت پہ, تو جیسے خان صاحب کی شہرت, عمران خان کی, جیسے ٹرمپ کی, اب کوئی بھی بڑا آدمی ہے, جیسے اچھا مچھ ریکھا میں پازیٹیو شہرت ہوتی ہے. اوکے یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا. جیسے ایدی صاحب, جیسے عبد القدیر خان صاحب, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب, یعنی کہ جو اس طارق عزیز صاحب, یعنی کہ شہرت کی بلندیوں پہ لوگ جاتے ہیں. ان شہرت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو شہرت ہوتی ہے, ایک نیگیٹو ہوتی ہے. تو جس کے ہاتھ میں مچھ ریکھا آئی ہے تو اس کو شہرت پازیٹیو ملے گی. ایک جسٹس کے ہاتھ میں, ایک جج کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے, ان کی شہرت نہیں خراب ہوتی, پازیٹیو رہتی ہے. یہ اس طرح کی بات. یہی مچھ ریکھا اگر آپ کی کیا کہتے ہیں دولت کی لائن پہ آ جائے, یہ بڑی اہم 3 لائنز ہیں, ایک تو میں نے بلکہ 4 5 اہم لائن ہے. دولت کی لائن پہ اگر یہ مچھ ریکھا آ جائے تو جس ایج پہ اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے لے کر جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک اتنی دولت ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور مچھ ریکھا بھی اسٹارٹ نہیں ہوئی, آپ 1 لاکھ ڈیلی کا کما رہے ہیں, اور جیسے مچھ ریکھا میں داخل ہوتی ہے مچھ 2 لائنوں سے جڑ کے بنتی ہے, اوکے, تو پھر آپ کو ڈیلی 2 لاکھ آنا شروع ہوگا, ڈبل ہو جائے گا. اور کب تک رہے گا؟ جب تک یہ بچہ ہے, چلتی رہے گی. اچھا پھر آگے برانچز منہ کھولتی ہے, جیسے میں نے کہا تھا یہ کھول بھی لیتی ہوں. تو پھر اس کے لیے ایک وہ جہاں مچھ ریکھا ختم ہو رہی ہے لیکن پھر وہ آگے وہ لائنیں آ گئی ہیں, جیسے مچھلی کی وہ جو بال سے ہوتے آگے, ٹھیک ہے, موسٹلی سنیں نا. تو پھر اتنے ہی ذرائع سے ان کو انکم آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے 2 ذرائع چل رہے تھے, آگے 4 5 لائنیں اور آئی ہیں تو 4 5 6 ذرائع اور آ جائیں گے نا. جیسے انج ہوتا ہے نا, جیسے کسی سڑک تے کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی جھگڑا ہو جائے, ایک بندے نو چھتر پہندا تو پوری عوام کٹنا شروع کر دیں, چھتر ہی پہنے شروع ہو جاتے ہیں. انج جدوں دولت دے چھتر پہندے نے نا ایک پاسے آیا تو کتوں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مچھ ریکھا میں یہ چیزیں بھی شمار ہو جاتی ہیں. یہی مچھ ریکھا اگر آپ کے ماؤنٹ آف وینس میں مل جائے, کدھر مل جائے؟ ماؤنٹ آف وینس, وہ تو پھر چاکلیٹ ہیرو, وہ تو چاکلیٹ ہیرو ہو گیا, چاکلیٹ ہو گیا. اب رومانس کے بادشاہ ہو جاتے ہیں. یہ مچھ ریکھا بڑا کچھ دے جاتی ہے, تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر یہی سمجھنے میں غلطی کر دی آپ نے, اور جزیرہ ہے وہ, اور آپ مچھ کہیں گے تو جزیرہ جسے آئی لینڈ کہتے ہیں, اگر وہی لائف لائن پہ آتی ہے تو وہاں پہ اس کی بیماری آ جائے گی. یہی اگر پروفیشن کی لائف میں آتا ہے تو اس جس ایج پہ ختم ہوتی ہے وہ ریکھا, وہ جو آئی لینڈ ہے جزیرہ, ادھر آپ کے پروفیشن میں نقصان. دولت کی لائن پہ آ جائے تو دولت کو نقصان, فیم کی لائن پہ آ جائے تو ڈی فیم ہو جاتا ہے. یہ آئی لینڈ, جزیرہ اور مچھ ریکھا کو پہچان کرنے کے لیے
صاحب علم ہی بتا سکتا ہے. اس فیلڈ میں اب جو تو لوگ پرانے ہیں 40 سال ہو گئے, 50 سال, 30 سال, جن کی اسٹڈی ہے لیکس آف ہینڈ کی, صرف میں نے بھی کی, تو وہ تو پہچان لیں گے. جو نئے لوگ آ گئے ہیں اس فیلڈ میں, جن کے پاس روزگار نہیں تھا, ہم جیسے لوگوں کے پروگرام سن کے وہ پانشٹ بن گئے ہیں, وہ اسٹرالوجر بن گئے ہیں, تو ایسے نکالوں سے ہوشیار رہیں. اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے سرچ کرنی ہو, کون کون سے پوائنٹ پہ سرچ کرے؟ یہاں سے ایسے بتا دیں, ایسے نہیں پتہ چلے گا. لوگوں نے پروگرام سن لیا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں. ہر بندہ کہے میں دیکھوں یا تو ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سمجھا دیں. اب عاطف صاحب سو رہے ہیں, نہیں, یہاں سے سمجھیں ہاتھوں سے. اب عاطف صاحب سو رہے ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا تھا کہ یہ پروفیشن کی یہاں پہ اگر لائن مچ آ جائے ماؤنٹ آف مرکری والی سائڈ پہ تو پیسہ ہے, سینٹر فیم پہ آتی ہے تو وہ شہرت پائیں گے, دولت پہ تو دولت پائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں نے اپنی ٹریولنگ کے حوالے سے دکھایا تھا تو ٹریولنگس ہیں. یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں, اور یہ آسانی کے لیے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ نیٹ پہ چلے جائیے اور وہاں پہ ہاتھ کی لائنیں نکال لیجئے گا. وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی دولت کی لائن ہے, فلاں کی لائن ہے, فلاں کی, اور باقی میرا پروگرام سن لیں, آپ کو آسانی ہو جائے گی. لیکن مچ ریکھا کو سمجھنے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ بڑا حساس ٹاپک ہے کہ یہ مچ ریکھا ہے یا جزیرہ. آپ اگر جزیرہ ہو اور آپ مچ ریکھا سمجھ رہے ہوں اور آپ بے دھڑک انویسٹ کر جائیں تو آپ توڑ جائیں گے. تو مچ ریکھا چیک کروا لینی چاہیے کہ یہ مچ ہے یا آئی لینڈ ہے. یہاں پہ احتیاط کرنی ہے یا پھر ہمیں چھکے ملنے والے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے چھکے سب کے لیے چھکے لگائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے, سب کو بے شمار بے تحاشا رزق دے, صحت, تندرستی, پیار, محبت دے. آپ سب دعا کریں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر عاطف مجید مشرا سب کو دیجیے. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.